اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. نہیں، میں کچھ نہیں بولی، چپ ہو گئی اور دل رنجیدہ ہو گیا، رونا بہت آنے لگا، تو تمہیں ملنے کے لیے آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، امت کی ماں، ہمیشہ خیال رکھنا اور رہنا کہ کبھی ایسی کیفیت ہو تو باادب کھڑے ہوا کرو، یا باادب اس منظر کو، اس کیفیت کو دیکھا کرو، اور اگر اس منظر میں کبھی آپ خوش ہوں اور کچھ کہے کبھی کہ ہاں عائشہ بولو کیا بات ہے، تو کچھ ایسی بات سنو، بتلاؤ جس سے امت کا بھلا ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا جان۔ اور ایک دن آیا ایسا، جب معراج کی بات تھی، جب معراج کر کے واپس آئے اور معراج ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اور پورا چرچا ہونے لگا، معراج ہو گئی، معراج سے آئے سرکار، اور آپ بھی خوش تھے، عائشہ بھی خوش تھے، اور اس وقت نبوت کا دریا نور کا جوش میں تھا، اور آپ نے مسکرا کے ایسے ہی کہہ دیا خوشی سے، عائشہ بولو کیا چاہتی ہو، آج دل کرتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، یہ ہیں اللہ والے، اور ان کا اللہ تھا اور یہ اللہ کے تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو سوال و جواب ہے، یہ جو خوشی ہے، اس خوشی کا اظہار کل جواب دوں تو چلے گا؟ یعنی کل میں مانگوں جو آپ کہہ رہے ہیں تو بات ٹھیک رہے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور صدیق کی بیٹی بابا سے پوچھے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دوسرے روز پوچھا بابا جان سے کہ بابا جان، کل تو سرکار بہت خوش تھے اور خوشی کے عالم میں یہ کہا مانگو عائشہ، کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں، یا بابا جان میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ بس یہ مانگو کہ معراج میں گئے تھے اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، نور کے سامنے ایک نور تھا، ان نور کے سامنے نور میں جو باتیں نور کی ہوئی، ان میں سے ایک یا دو سنا دے، ان میں سے ایک یا دو سنا دے۔ سبحان اللہ۔ جب دوسرا دن ہوا، جب بات بنی، رات ہوئی، تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، وہ کل والا حصہ، کل والی بات آپ مسکرائے وہ کہا ہاں بولیے، بابا سے پوچھا؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری امی فرماتی ہے، یا رسول اللہ، معراج میں جو گئے تھے اور معراج میں جو نور کی باتیں ہوئی، نور سے نور ملا، نورانی باتوں میں سے بس کوئی ایک یا دو بات سنا دو، ورنہ کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ جنت چاہیے، جنت میں آپ چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں، مگر نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ امت کے لیے مانگا۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ سے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات سناتے ہیں،
اس کے دو پہلو ہے. جو ڈالر ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایسے بات ایک ہے مگر اس کے دو پہلو ہیں. وہ یہ ہے اے عائشہ، اگر مومن کوئی بندہ یا بندی، بالغ بیٹا یا بیٹی، جوان یا بوڑھا، کوئی بندہ کسی کا دل نہ دکھائے، دل جوڑنے کی بات کرے، دل توڑنے کی نہیں، دل جوڑنے کی بات کرے، اور صلح اگر کچھ ہوتی ہو، کچھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہو یا بولا جائے ملانے کے لیے، دو دل کو جوڑنے کے لیے، جوڑ کی بات ہوتی ہو، توڑ کی نہیں. اے عائشہ، اگر دل جوڑنے کی بات ہے، کوئی دل توڑنے کی بات نہ ہو، جوڑنے والے کو اللہ وہ انعام دے گا کہ بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا. بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا. آپ خوش ہوئی، پھر آپ نے بھی کچھ نہیں کہا. دوسرے دن بابا جان کے پاس پہنچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور بات کی کہ یا بابا، معراج کی ایک بات میں سے ایک بات ہمیں بتلائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ یہ بھی کہا دل جوڑنے کی بات ہو، دل توڑنے کی نہ ہو. بس یہ سننا تھا، ابھی پوری بات سنی بھی نہیں تھی، بس یہ سننا تھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر رونے لگے. آپ نے فرمایا بابا جان کیوں روتے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. دل جوڑنے والے کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. آپ نے فرمایا او امت کی ماں، او بیٹی عائشہ، یہ تو سمجھے مگر اس کا الٹ بھی سمجھو. اگر ہم نے کسی کا دل توڑ دیا تو حساب سخت ہوگا اور جہنم کا وہ حقدار ہوگا. دل توڑنے والی کی معافی نہیں جب تک کہ وہ آدمی اس سے معافی نہ مانگے. پھر آپ بھی رونے لگی. تو یہ باتیں تھی، یہ مقام تھے، یہ ادب تھے، یہ محبت تھی. بس کچھ ہم سن لے اور ہم میں کچھ باتیں آ جائے، اور ہمارے سنانے سے تم میں کچھ باتیں آ جائیں اور تمہاری زندگی بن جائے، ہماری بھی بن جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے محبوب خوش ہو جائے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ دو بڑے تھیلے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، جن میں قریب 1,00,000 رقم درہم موجود تھے. جیسے صبح صبح آئے، آپ نے ایک طبق منگایا اور ساری رقم، ایک برتن منگایا اور ساری رقم اس میں رکھی، اور مدینے میں اعلان کر دیا ہر گھر کا بچہ مرد عورت آئے، اور سب کو نوازا، سب کو دیا، اور پورا دین ایسا چلتا رہا. اور جب افطار کا قریب وقت آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لاؤ گھر میں جو بھی ہو. تو خادمہ نے صرف اتنا کہا او امت کی ماں، تھوڑا بھی رکھ لیتی، آج کچھ گوشت پکا لیتے، کچھ 2 روٹی بنا لیتی، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ کی رضا، جو بھی گھر میں ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو لے کے آ، اور میں اس سے افطار کروں گا. سبحان اللہ. یہ تھے سخاوت والے، یہ تھے مصطفیٰ والے،
یہ تھے اللہ والے۔ آج کل تو ابھی رمضان شریف چل رہا ہے، رمضان میں ہی یہ میں بنا رہا ہوں آپ کی یاد کے لیے، وقت اچھا رہتا ہے تو رمضان میں لوگ لاکھوں دیتے ہیں، لاکھوں آتے ہیں اور لاکھوں جیب کے اندر گھر میں بینک بیلنس ہو جاتے ہیں، پہنچتا نہیں ہے۔ اگر پہنچتا بھی ہو تو 100 میں 50 یا 30% یا 40% پہنچتا ہوگا، باقی تو سب یہ حال ہے ہمارے۔ بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ دربار ہے، بڑے بڑے دربار ہیں، ان تمام درباروں کی میں بات کرتا ہوں، صرف انڈیا یا پاکستان کی نہیں بات کرتا، سارے جہاں میں جہاں بڑے بڑے دربار ہیں، ان دربار والے بھی اگر زکوٰۃ نکالے اور غریبوں میں بانٹے، ایک بھی مسلمان تنگ دست اور مسکین نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، مگر کہاں ہے ہوش؟ لوگ آج پوری زکوٰۃ بھی تو نہیں نکالتے ہیں۔ سخاوت کی بات تو الگ ہے، خیرات صدقہ خوشی سے کرنا وہ تو بات الگ ہے۔ زکوٰۃ بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ بھی ہماری مرضی سے، ہمارے لوگوں میں اس میں بھی جو ہے ٹائٹل لگا ہوگا، اس میں بھی ہماری واہ واہ چاہیے، اس میں بھی مولانا کی دعا چاہیے، مولانا رکھیے، ہاں دعا کیجیے گا۔ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مدرسے میں پرچی بھی پھڑواتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کہتا بھی ہے دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے، جنت عطا کرے، دعا کرو اللہ مغفرت کر دے۔ یہ حال ہے قریب قریب سب کے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔